یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اور نام میرا جو ہے رضا خان ہے، اور سنی فیملی سے میرا تعلق ہے. لیکن ایک سوال جو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ مطلب کہ بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کافی چیزوں سے، تو مطلب آپ کے لیکچر سن کے ان کا جواب تو مل گیا ہے. لیکن ایک سوال تھا جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے میں پوچھوں میں آپ سے سوال. پوچھیں. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جو فدق جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام نے واپس کیوں نہیں لیا؟ یہ ہماری طرف سے سنی علماء کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سوال تو اپنی جگہ، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہوگی تو کیونکہ خلفاء کے پاس ہی تھا باغ فدق، تو یہ ان کو نہیں منتقل ہوا ہوگا کیا؟ جی، فدق جو تھا خلفاء کے پاس تھا، اور خلفاء نے عثمان نے اس کو اپنے داماد مروان کو دیا تھا نا. جب وہ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں تو اس زمانے میں فدق مروان کے پاس تھا. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں، اگر ایک شخص اپنا حق واپس نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق نہیں ہے. فرض کریں اس کے پاس فرصت نہیں ہے. مل چکا ہے آپ کے لیکچر سے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں واپس کیوں نہیں لیا. میں بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، یہی ایک سوال تھا، اور اس کا تو میرے خیال سے بہت ہی سادہ سا جواب تھا. کیا سادہ جواب ہے؟ یہی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے داماد کو دے دیا تھا. عثمان نے اپنے داماد کو دیا تھا. جی ہاں. تو نہیں، سوال یہ ہے کہ پر انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا نا؟ داماد کو دیا تھا، چلے دے دیا تھا، تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ ہاں، سوال یہ ہے. دیکھیں، اگر کوئی شخص مثلا کسی کے فرض کریں کسی کے گھر پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے، پھر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو نہیں لیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گھر نہیں تھا، اس کا حق نہیں تھا. اس کی واضح دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے وہ اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جو گھر تھا، انہوں نے ایک گھر دیا تھا اپنے بیٹے کس کو؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو. حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ان کا واحد ہی وارث تھا ان کا، کیونکہ ان کا اور کوئی فرزند نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ کس کو ملا ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں ملا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے ہیں تو جس طرح باقیہ جو مہاجرین مکے سے مدینہ آتے تھے تو ان کے گھروں پہ لوگ قبضہ کرتے تھے، تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی قبضہ ہوا. ان کے گھر کو ان کے چچا زاد بھائی عقیل نے بیچ دیا تھا، فروخت کر دیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکے آئے، ایک دفعہ تو فتح مکے کے وقت آئے، پھر دوسری دفعہ وہ حجۃ الوداع کے وقت آئے. تو اس وقت ان کو فتح مکہ کے وقت وہ کر سکتے تھے کہ اپنا گھر واپس لے لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گھر ناجائز طور پہ فروخت ہوا ہے، ناجائز طور پہ فروخت ہوا ہے، وہ واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 284، حدیث نمبر ہے 1588. یہاں پر روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اسامہ نے ان سے کہا، یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا ہجرت کے بعد مثلا 8 سال کے بعد 7 سال کے بعد واپس مکہ آ رہے ہیں، تو ابھی جب آپ مکے تشریف لا رہے ہیں، آپ کا گھر تو ہے نا، ٹھیک ہے، دوسروں نے قبضہ کیا ہے، آپ ان کو نکال سکتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں نزول فرمائیں گے، اپنے جو مکہ میں آپ کا آبائی گھر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ، انہوں نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے فروخت کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کسی کا بھی جائیداد اس کی اجازت کے بغیر فروخت کرتے ہیں، یہ تو جائز ہے ہی نہیں، یہ تو غصب ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر سکتے تھے کہ اپنا مکان واپس لے لیں، لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا. ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری جز نمبر 3 چاپ دار المعرفہ. یہاں پر اسی حدیث 1588 کی شرح میں صفحہ نمبر 450 ہے، پر شرح جو ہے صفحہ نمبر 451 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کا جو گھر تھا مکے میں، بھلے
وظاهر هذه القصة أنه كان ذلك حين أراد دخول مكة. اچھا مکہ میں داخل وقت ہوا تھا. ان الدار التي اشار اليها كانت دار هاشم بن عبد مناف, یہ جناب ہاشم ان کا پردادا جو تھا ان کا گھر تھا. ثم صار لعبد المطلب, پھر عبد المطلب کا گھر بنا. فقسمها بين ولده حين عمر, جب وہ بزرگ ہو گئے تو عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے گھر کو تقسیم کیا تھا اپنے 10 بیٹوں کے درمیان. ثم صار للنبي صلى الله عليه وآله حق ابیہ عبداللہ وفیها ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے والد کا حصہ تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا حصہ تھا وہ ان کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. ٹھیک ہے نا. محصل هذا, سن لیں, محصل هذا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما هاجر استولى عقیل وطالب على الدار كلها, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی ہے تو ان کے چچا بھائی عقیل نے اس کو بیچ دیا ہے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کا گھر نہیں تھا, پھر ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں کوئی نہیں کہ ان کا گھر ہے. ابھی دیکھیں ایک منٹ, ابھی ان کا گھر ہے مکے میں, وہ چاہیں تو واپس لے لیں, واپس نہیں لے رہے, لیکن وہ بھائی وہ نظر انداز کرتے ہیں بھائی اس بات کو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ قبضہ نہیں ہوا. اسی طرح فدق اگر امیر المؤمنین علیہ السلام واپس نہ بھی لیتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اولاد کا حق نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے خلاف جو ہی ان کی بیعت ہو گئی ان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے بصرے میں. عائشہ, طلحہ, زبیر, یہ لوگ لشکر لے کے آئے تھے مکے سے, اور عثمان کے جتنے گورنر تھے وہ سب مکے میں جمع ہو گئے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو عزل کیا تھا, تو وہ لوگ تو بڑے انہوں نے پیسے چوری کیے تھے بیت المال سے, تو وہ لوگ مکے میں جمع ہو گئے. انہوں نے عائشہ کو بہت پیسہ دیا تھا کہ آپ جو ہے ان کے خلاف جہاد جنگ شروع کریں. تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر لے کے آئے تھا جمل میں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پھر جمل چلے گئے تھے, وہ ادھر بصرہ چلے گئے تھے ان سے جنگ لڑنے کے لیے. اس کے بعد معاویہ کے ساتھ جنگ ہوا, اس کے بعد نہروان کے ساتھ جنگ ہوا, پھر اس کے بعد مزید ان کی شہادت سے پہلے 4.5 سال تک تو ان کی حکومت تھی, اور اس کے بعد ان کی جنگ ہونے والی تھی کن سے, ان سے دوبارہ معاویہ سے, ان کی شہادت ہو گئی. تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اس طرح کبھی کنسولیڈیٹ نہیں ہوا کہ وہ پوری طرح سے سب لوگوں کی بات کو مان لیں اور ہر جگہ پہ ان کی اچھی طرح سے ان کا قبضہ ہو, تاکہ وہ ہر حکم جس طرح چاہیں چلا سکیں. ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں, اصل میں آپ کے جواب سے میرا ایک سوال اور جو ہے اسی سے پیدا ہو گیا ہے کہ اگر حضرت عثمان نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے داماد کو جو ہے باغ فدق دے دیا تھا, تو کیا کہتے ہیں اس وقت کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ جب اہل بیت اطہار کا یہ حق تھا, ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے مانگا تو بھی ان کو واپس نہیں کیا گیا, تو انہوں نے کس رول کے تحت اپنے داماد کو یہ دے دیا تھا؟ تو دیکھیں اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کسی نے آواز نہیں اٹھایا. دیکھیں ابھی دنیا میں بہت ساری بری باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کی آواز کوئی ان کی آواز کو ریکارڈ نہیں کرتا, وہ تاریخ میں نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے نا. اگر ان لوگوں نے پہلے تو فدق پہ قبضہ کیا, دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے, اور اس میں جو مخالفین ہوتے ہیں, مخالفین کے آواز تاریخ میں ہمیشہ ضبط نہیں ہوتے, تاریخ میں ہمیشہ ریکارڈ نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ کہتی ہیں کہ وہ کسی نے اعتراض نہیں کیا, آپ کہاں سے کہہ سکتی ہیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ ہاں کسی نے اعتراض نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اعتراض کیا بھی تو عثمان کی کس رول کے تحت دے دیا تھا؟ ہاں عثمان بالکل کوئی رول نہیں ہے, بس اس کی مرضی, خلیفے کی مرضی. عثمان کے خلاف عثمان کی حکومت میں مالی جو ہے زیادتیاں بہت زیادہ تھیں. اس نے اتنے اپنے قوم کو, اپنے بنی امیہ کو سب امور پہ مسلط کیا تھا. اس کے گورنر ہر جگہ چور تھے, خائن تھے, اور بیت المال سے خیانت عام چیز تھی عثمان کے زمانے میں. تو اسی مسئلے پہ عثمان کا قتل ہوا ہے. عثمان کا قتل کیوں ہوا ہے؟ عثمان اسی بات پہ اس کا قتل ہوا ہے کہ اس نے بیت المال میں اس کی جو فیملی تھی, قبیلہ تھا, ان کے ہاتھ اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے. وہ ہر طرح کا زیادتی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, اور بیت المال سے ہر طرح کی چوری کرتے تھے, اور جتنے چراگاہیں تھیں انہوں نے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے اس کو مخصوص کیا تھا. اور کوئی اس پہ اعتراض کرتا تھا تو اس کو کوڑے لگتے تھے, اس کو بری کتے کی طرح مارتے تھے. اسی لیے عثمان پہ بغاوت ہوئی ہے. خلیفہ کو لوگوں نے اس کے گھر پہ مہاجرین انصار نے اس کو گھیراؤ کیا, اور جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا وہ سب
مسلمان تھے، سب صحابہ تھے، عثمان کو قتل کیا. تو اب یہ جو فدق کو بھی دیا تھا اسی میں شامل تھا کہ دوسرے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں نا، اسی کے زمن میں ایک فدق بھی ہے. تو عثمان کا قتل بھی اسی مسئلے پہ ہوا تھا کہ اس نے جو مالی معاملات ہیں فائنینشیل امور میں، اس کے دور میں کرپشن اور نیپوٹزم بہت اعلیٰ درجے تک تھا. اوکے